اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین الذی بعثہ رحمۃ للعالمین سیدنا و مولانا و مولا الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم المصطفیٰ محمد اللہم صلی علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا صلوات وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِنَا هَذَا إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ السلام عَلَيْكَ يَا وَارِثَ آدَمَ صِفْوَةِ اللَّهِ السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ صلوات بھیجے محمد اور آل محمد۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ آج محرم کی 3 تاریخ ہے اور ہمارا موضوع گفتگو زیارت وارثہ اور امام حسین علیہ السلام چل رہا ہے۔ کل کا بیان یہاں تک پہنچا تھا کہ یہ زیارت کسی مولوی کی نہیں ہے، کسی عالم نے مرتب نہیں کی ہے، بلکہ یہ زیارت وارثہ بیان فرمائی ہے، ترتیب دی ہے، بتلائی ہے ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے، اور اس زیارت کو جو ہم تک پہنچایا ہے وہ پہنچایا ہے صفوان جمال نے، جو اس روایت کا راوی ہے۔ کل ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ حسین ابن علی وارث ہیں ابراہیم کے، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، اے اللہ کے خلیل ابراہیم کے وارث تجھ پہ ہمارا سلام ہو۔ امام حسین علیہ السلام خالی انبیاء کے وارث نہیں ہیں، بلکہ انبیاء کے اندر جو سب سے بڑی صفات پائی جاتی ہیں ان کے بھی وارث ہیں۔ آدم کے وارث نہیں ہیں، صفوت اللہ کے بھی وارث ہیں۔ نوح کے وارث نہیں ہیں، نبی اللہ کے بھی وارث ہیں۔ ابراہیم کے وارث نہیں ہیں، خلیل اللہ کے بھی وارث ہیں۔ اسی لیے صادق آل محمد نے پہلے ذات کا تذکرہ کیا اور اس کے بعد صفات کا تذکرہ کیا۔ بحث یہاں تک پہنچی تھی کہ خلیل کے معنی کیا ہیں، اور ابراہیم کو اللہ نے جو اپنا خلیل بنایا
اس کا ریزن کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اور ابراہیم کو خلیل کیوں کہتے ہیں۔ تھوڑی سی نالج کی بات ہے، تھوڑی علمی بات ہے، اگر پورا مجمع توجہ کرے گا تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ دیکھیں یہ لفظ دو طریقے سے پڑھا گیا ہے، خلیل بروزن فعیل، خلیل صفت مشبہ ہے، فعیل کے وزن پر ہے عربی گرامر میں، اور اس کے دو معنی نقل کیے علماء کرام نے۔ ایک معنی نقل فرمائے کہ یہ لفظ خلت نہیں ہے بلکہ خلت ہے، یعنی زبر کے ساتھ ہے، تو خلت کے معنی انہوں نے نقل فرمائے فقیر، یعنی جو اللہ کے علاوہ کسی سے نہ مانگے، توجہ چاہتا ہوں، جو اللہ کے دروازے کا فقیر ہو، جو اپنی لو صرف خدا سے لگائے، جو صرف اور صرف خدا سے مانگے، اس کو کہتے ہیں خلیل۔ یعنی جو دنیا سے بے نیاز ہو، لوگوں سے بے نیاز ہو، کائنات سے بے نیاز ہو، کائنات کے ہر انسان سے بے نیاز ہو، اس کو کہتے ہیں خلیل۔ جس کی نظر صرف اور صرف خدا کے اوپر ہو اس کو خلیل کہا جاتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے، جب خلیل دنیا میں کسی کا محتاج نہیں ہے تو وارث خلیل دنیا میں کسی کا کیا محتاج ہوگا؟ ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد۔ خلیل یعنی صرف اللہ کا محتاج، صرف اللہ کے دروازے کا فقیر، صرف اللہ سے مانگنے والا، اس کو خلیل کہتے ہیں۔ تو جب خلیل کا رتبہ یہ ہے تو وارث خلیل کا رتبہ کیا ہوگا؟ جب خلیل کسی سے نہیں مانگتا تو وارث خلیل کسی سے کیا مانگے گا؟ جب خلیل کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا تو وارث خلیل کسی کے سامنے کیا ہاتھ پھیلائے گا؟ جب خلیل اللہ کے علاوہ کسی کی مرضی پہ نہیں چلتا تو وارث خلیل کسی کی مرضی پہ کیا چلے گا؟ جب، اور اب لفظ سماعت فرمائے، جب خلیل کسی کے سامنے نہیں جھکتا تو جو وارث خلیل ہو وہ یزید کے سامنے کہتے جھکے گا؟ ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر۔ یہ پہلے معنی ہے خلیل کے جو علماء نے نقل فرمائے کہ جو اللہ کے علاوہ کسی سے نہ مانگے، جو اللہ کے علاوہ کسی کے دروازے کا فقیر نہ ہو، جو اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہ جھکے، اس کو خلیل کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے علماء نے لکھا کہ جب ابراہیم کو منجنیق کے ذریعے سے آگ میں دہکتے ہوئے انگاروں میں ڈالا جا رہا تھا اور ابھی ابراہیم ہوا ہی میں تھے، منجنیق سے نکل چکے تھے، آگ میں پہنچنے والے تھے، درمیان میں تھے، آواز آئی جبرائیل کی، پروردگار کیا میں تیرے اس بندے کی محبت کروں؟ فوراً اللہ نے حکم، جاؤ جلدی سے جاؤ۔ اب وہ جبرائیل آیا، آنے کے بعد کہا خلیل خدا کیا مدد کی ضرورت ہے؟ میں تمہاری مدد کرنے کے لیے آیا ہوں، میں تمہاری ہیلپ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو ایک مرتبہ خلیل خدا نے فرمایا مدد کی ضرورت تو ہے مگر تجھ سے نہیں ہے۔ ارے توجہ چاہتا ہوں، میں ایک آدمی کی توجہ چاہتا ہوں ناظرین محترم، مدد کی ضرورت تو ہے مگر تجھ سے نہیں ہے۔ مجھے مدد چاہیے اپنے اس پروردگار سے، اور جس سے مدد کی ضرورت ہے اس سے کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ میں دعا بھی نہیں کرنا چاہتا اس موقع پر، اس لیے کہ ہو سکتا ہے اللہ کی مرضی جلانے کی ہو سکتا ہے اللہ کی مرضی بچانے کی ہو۔ اگر بچانے کی دعا کی اور اس کی مرضی جلانے کی تھی تو بھی غلط ہو جائے گا، اگر مرضی بچانے کی تھی اور میں نے جلانے کی دعا کر لی تو یہ بھی غلط ہو جائے گا۔ لہذا مدد تجھ سے نہیں چاہیے، اور جس سے مدد چاہیے وہ میرا پروردگار میرے حال سے واقف ہے، میں تو اس کی رضا پر زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ وہ چاہتا ہے بچ جائے تو بچا لے، وہ چاہتا ہے کہ جل جائے تو جلا دے۔ یہ ہے خلیل کہ جس کا ایک ایک قدم اپنے پروردگار کی مرضی کے مطابق اٹھتا ہے۔ یہیں سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ جب ابراہیم کو ضرورت نہیں ہے کسی شے کی، خالی رضائے قدرت دیکھ رہے ہیں، تو پھر وارث خلیل بھی عاشور کے دن کہتے ہیں اے پروردگار میں نے سب کچھ قربان تیرے لیے اس لیے کر دیا تاکہ تو راضی ہو جائے۔
بس تو راضی ہو جائے یہی حسین کے لیے کافی ہے، مجھے کسی کی رضا نہیں چاہیے، مجھے کسی کا ساتھ نہیں چاہیے، مجھے کسی کی مدد نہیں چاہیے۔ اسی لیے تو تمام صحابہ سے کہا چلے جاؤ، اپنی اولاد سے کہا چلے جاؤ، اپنے بھائیوں سے کہا چلے جاؤ، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، یہ کسی اور کے خون کے پیاسے نہیں ہیں، اس لیے کہ میری مدد کے لیے میرا خدا کافی ہے، میرا معبود کافی ہے۔ تو یہ خلیل کے ایک معنی ہے جو میں نے آپ کو ڈکشنری سے چیک کر کے بتایا، یعنی جو اللہ کا فقیر ہو، اللہ کے دروازے سے بھاگنے والا ہو، صرف اسی سے مدد چاہے، اس کو خلیل کہتے ہیں۔ دوسرے معنی خلیل کے معنی الصداقہ والمودہ، یعنی دوست، دوسرے معنی ہے دوست، اور اسی معنی میں اکثر و بیشتر استعمال ہوتا ہے۔ لیکن کل یہاں تک پہنچی تھی کہ اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل کیوں بنایا، اس کا ریزن کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلی وجہ میں آپ کی خدمت میں بیان کر چکا ہوں، 10ویں امام علیہ السلام کی حدیث میں کل کی مجلس میں نقل کر چکا ہوں کہ اللہ نے ابراہیم کو خلیل اس لیے بنایا، اس لیے کہ وہ زیادہ محمد و آل محمد پر صلوات پڑھتے تھے، لہذا جو زیادہ صلوات پڑھے گا اسے اللہ اپنا خلیل بنا لے گا۔ لہذا ابراہیم کا دستور تھا مستقل ہر جگہ ہر وقت ہمہ وقت صلوات زیادہ پڑھتے تھے محمد و آل محمد پر، تو اللہ نے ان کو اپنا خلیل بنا لیا۔ اس سبجیکٹ کو میں پڑھ چکا ہوں۔ اب دوسری وجہ جو آج مجھے بیان کرنا ہے، دوسری وجہ امام نے فرمایا انما سمی ابراہیم خلیلا، ابراہیم کو اللہ نے خلیل اس لیے بنایا لکثرت سجودہ علی الارض، اس لیے کہ زمین پر سب سے زیادہ جو سجدہ کرتا تھا اسے ابراہیم کہتے ہیں۔ ہر جگہ پروردگار کو سجدہ کرتے تھے، ہر زمین پہ پروردگار کو سجدہ کرتے تھے، زیادہ سجدے کرتے تھے، کوئی نعمت ملی تو سجدہ، کوئی خبر ملی تو سجدہ، تو لہذا یہ خلیل خدا ہے۔ تو خلیل اس لیے بنایا کہ یہ سجدہ کرتے تھے، زمین پر سب سے زیادہ سجدہ کرنے والوں میں تھے۔ ایک روایت ہے صلوات پڑھنے والوں میں تھے، دوسری روایت ہے زیادہ سجدہ کرنے والوں میں تھے۔ آپ نہیں جانتے سجدے کا احترام کیا ہے، آپ نہیں جانتے سجدے کی عظمت کیا ہے، آپ نہیں جانتے سجدے کی آبرو کیا ہے، آپ نہیں جانتے جب بندہ سجدے میں سر رکھ دیتا ہے تو شیطان عاجز آ جاتا ہے، اس بندے کو نہیں بہکا پاتا ہے۔ اسی لیے میں آپ کی خدمت میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں، جب انسان نماز پڑھنے کے لیے مصلی پر جاتا ہے اور مصلی پہ جانے سے پہلے وضو کرتا ہے تو شیطان پوری پاور پوری طاقت خرچ کر دیتا ہے کہ کسی طرح یہ بندہ مصلی تک نہ جانے پائے، کسی طرح یہ بندہ وضو نہ کرنے پائے۔ لیکن بندہ وضو کر لیتا ہے اور جب چہرے پہ پانی ڈالتا ہے تو آنکھوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جب ہاتھوں پہ پانی ڈالتا ہے تو ہاتھوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جب پیروں کا مسح کرتا ہے تو پیروں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک وضو میں اتنی طاقت ہے کہ جو آپ کو اتنا پاک کر دیتی ہے کہ جیسے ماں کے پیٹ سے آپ ابھی پیدا ہوئے ہیں، یہ وضو کی طاقت ہے۔ اسی لیے شیطان راضی نہیں ہے کہ آپ وضو کریے، مگر آپ نے وضو کر لیا، شیطان پہ لعنت پڑ دی، وضو کر لیا، اس کے بعد آپ مسجد کے لیے نکلے تو شیطان کی پوری کوشش ہے آپ مسجد میں نہ جا سکیں، آپ عبادت خدا نہ کر سکیں، اس لیے کہ شیطان کی کمر توڑنے کے لیے آپ جا رہے ہیں، لیکن پھر بھی آپ چلے جاتے ہیں۔ اور جب چلے جاتے ہیں، جیسے ایک حکایت، ایک واقعہ میں نے پڑھا ہے، اپنے بزرگوں سے سنا بھی ہے اور پڑھا بھی ہے، کہ ایک عابد نماز پڑھنے کے لیے نکلا اور مسجد میں پہنچا، مسجد کے دروازے پر کچھ کیچڑ تھا، کچھ پانی اکٹھا ہوا تھا، اور جب یہ چلا، ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے، جب یہ مومن نماز کے لیے چلا تو شیطان آیا اور اس نے اسے گندگی میں دھکا دے دیا، مومن گر گیا۔ پھر دوبارہ گھر پہنچا، نہایا، کپڑے بدلے، پھر آ گیا مسجد کی طرف، دوبارہ شیطان نے پھر گرا دیا۔ تیسری مرتبہ پھر نہایا دھویا اور پھر چلا مسجد کی طرف۔ اب کی بار اس نے کیا دیکھا کہ ایک بزرگ بڑی داڑھی والے
جن کی داڑھی بہت زیادہ بڑی ہے وہ دروازے پہ کھڑے ہیں مسجد کے، چراغ لیے ہوئے، لالٹین لیے ہوئے، لیمپ لیے ہوئے جو اس زمانے میں ہوتی تھی، شمع لیے ہوئے کھڑے ہیں اور کہتے بچ کے آئیے، بچ کے آئیے، بچ کے آئیے، کہیں گر نہ جائے۔ ہاتھ پکڑا اور مسجد میں پہنچا دیا، خود مسجد کے اندر نہیں گیا، مومن کو مسجد کے اندر پہنچا دیا۔ مومن نے کہا جب آئی گئے ہو تو تم بھی نماز پڑھ لو۔ کہا نہیں، میں نماز کا قائل نہیں ہوں، میں نماز کو نہیں مانتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے جو نماز کا قائل نہ ہو وہ شیطان والا ہوتا ہے، علی والا نہیں ہوتا ہے۔ اس کا تعلق کیا ہے علی سے اور اولاد علی سے؟ شیطان کا میں نماز کا قائل نہیں ہوں، میں نماز کو نہیں مانتا ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا تم نے اصل میں مجھے پہچانا نہیں۔ کہا بتائیے آپ کون ہیں؟ کہا میں شیطان ہوں۔ کہا اگر شیطان ہو، نماز کے قائل نہیں ہو تو تم نے مجھے پھر مسجد کے دروازے تک کیوں پہنچایا؟ کہا نہیں، آپ مجھ سے زیادہ خوش فہم نہ ہو، 2 دفعہ جو آپ کو کیچڑ میں گرایا تھا وہ میں نے ہی گرایا تھا۔ مومن نے کہا جب مجھے آپ نے کیچڑ میں گرایا تھا تو تیسری مرتبہ راستہ کیوں دکھایا؟ کہا اصل میں وجہ یہ ہے کہ جب میں نے پہلی بار آپ کو گرایا اور آپ نہا دھو کے دوبارہ مسجد کی طرف آ گئے تو اللہ نے اپنے فرشتوں سے کہا اس کے بھی گناہ معاف کر دو، اس کے ماں باپ کے بھی گناہ معاف کر دو۔ اس کے بعد دوبارہ جب تم آئے اور میں نے آپ کو گرایا اور پھر نہا دھو کے پھر آپ آ گئے تو اللہ نے کہا کہ اس کے سارے رشتہ داروں کے گناہ معاف کر دو۔ اور تیسری مرتبہ جب آئے تو مجھے خوف ہونے لگا کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ پورے شہر ہی کو تمہاری وجہ سے معاف نہ کر دے اور میرا لشکر میں ایک بھی آدمی نہ بچے، اس لیے میں نے آپ کو راستہ دکھایا تاکہ آپ مسجد تک آ سکیں۔ ناظرین محترم، بڑا اجر و ثواب ہے اس انسان کا جو نماز پڑھے مسجد تک جائے۔ تو ابراہیم کو خلیل کیوں کہتے ہیں؟ لکثرت سجودہ علی الارض، زمین پہ بہت زیادہ سجدہ کرتے تھے۔ تو شیطان پہلے بہکاتا ہے وضو میں، اس کے بعد بہکاتا ہے مسجد میں آنے میں، اس کے بعد بہکاتا ہے جب مصلی پہ آ جاتا ہے تب۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا مسجد میں جب آدمی آ جاتا ہے تو مومن کی اور شیطان کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے، جنگ ہو جاتی ہے، جنگ۔ ورنہ آپ مجھے بتائیے مسجد میں ایک جگہ آپ بناتے ہیں فرنٹ کے اوپر، مسجد میں بناتے ہیں آپ ایک جگہ، یعنی جسے کہتے ہیں محراب بناتے ہیں آپ۔ محراب ہر مسجد میں آپ نے دیکھی ہوگی۔ محراب کے معنی کیا ہے؟ محراب بنا ہے حرب سے، عربی گرامر میں محراب بنا ہے حرب سے۔ حرب کے معنی ہے جنگ کرنا۔ تو آپ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں یا جنگ کرنے کے لیے آئے ہیں؟ اور جنگ کر رہے ہیں تو کس سے کر رہے ہیں؟ ذرا آپ عالم دین سے پوچھئے، مفتی سے پوچھئے کہ مسجد میں لڑنا جائز ہے یا نہیں، تو سب کہیں گے لڑنا جائز نہیں ہے۔ تو جب لڑنا جائز نہیں ہے تو پھر آپ جو ہیں وہ محراب کیوں بنا رہے ہیں؟ یعنی لڑنے کی جگہ۔ تو اس میں اب علماء نے فرمایا، کہا یہاں پر مومن کے لیے مومن سے لڑنا جائز نہیں ہے، یہاں کسی اور سے جنگ ہوتی ہے مومن کی۔ میں نے کہا کس سے ہوتی ہے؟ کہا یہاں جنگ ہوتی ہے شیطان سے۔ مومن کی لڑائی ہوتی ہے، پیش نماز کی لڑائی ہوتی ہے، امام جمعہ والجماعت کی لڑائی ہوتی ہے شیطان سے۔ شیطان سے کیا لڑائی ہوتی ہے؟ وضو نہیں کرنے دیتا، مسجد میں نہیں آنے دیتا، اسی طرح نیت کرنے نہیں دیتا، لیکن آپ کرتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد جب آپ قرات کرتے ہیں، سورہ الحمد پڑھتے ہیں، اور بہکاتا ہے۔ اور جب آپ رکوع میں جاتے ہیں تو شیطان اپنی پوری پاور کو خرچ کر دیتا ہے اور یہ کہتا ہے رکوع میں تو چلا گیا، آپ سجدے میں نہ جانا۔ پوری کائنات میں جتنے بھی شیطان کے مددگار ہیں، پوری فورس کو شیطان بلا لیتا ہے جب ایک مومن سجدے میں جانے لگتا ہے، مگر واہر مومن کی طاقت، پوری شیطنت کی طاقت ایک طرف، اور مومن رکوع کرنے کے بعد سجدے میں جاتا ہے۔ جب سجدے میں جاتا ہے تو مومن اپنی فتح کا اعلان کرتا ہے،
یعنی اب جو جنگ ہو رہی تھی شیطان میں اور مومن میں، تو اب مومن جنگ جیت چکا ہے چونکہ اس نے سجدے میں سر رکھ دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے جب مومن سجدے میں سر رکھتا ہے تو بڑی بڑی سپر پاوروں سے جیت جاتا ہے، بڑی شیطان کی طاقت سے جیت جاتا ہے۔ اب سمجھے علی نے کیوں کہا تھا فزتو ورب الکعبہ؟ ایک صلوات بھیج دے محمد اور آل محمد پر۔ علی نے سجدے کی حالت میں کہا تھا فزتو ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا۔ تو شیطان بھاگ جاتا ہے جب مومن سجدے میں جاتا ہے، اس لیے کہ شیطان سجدے کی حالت میں نہیں بہکا پاتا۔ یہی وجہ ہے کہ جب شیطان چلا جناب آدم کے پاس سے تو کہنے لگا اللہ سے تیرے بندوں کو بہکاؤں گا۔ اللہ نے کہا جو میرے بندے ہوں گے وہ تیرے بہکائے میں نہیں آئیں گے۔ شیطان سے اللہ نے کہا بتا کہاں کہاں سے بہکائے گا؟ کہا آگے سے بہکاؤں گا، پیچھے سے بہکاؤں گا، رائٹ سائڈ سے بہکاؤں گا، لیفٹ سائڈ سے بہکاؤں گا، آگے پیچھے داہنے بائیں، 4 راستے میں نے لے لیے، تیرے بندے کو بہکاؤں گا۔ آواز قدرت آئی، شیطان تو نادان ہے، تو یہ سمجھتا ہے کہ راستے صرف 4 ہیں، آگے پیچھے داہنے بائیں، تو چاروں طرف سے بہکا لینا، تجھے آزاد کرتا ہوں میں۔ میرا بندہ وہ ہوگا جو تیرے بہکائے میں نہیں آئے گا، اس لیے کہ 2 راستے تو نے اب بھی چھوڑ دیے، ایک نیچے کا راستہ ہے، ایک اوپر کا راستہ ہے۔ جو سجدے میں سر رکھ دے گا اسے معاف کر دوں گا، جو ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کر دے گا اسے معاف کر دوں گا۔ ایک صلوات بھیج دے محمد اور آل محمد پر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سجدہ انسان جب سجدے میں جاتا ہے تو شیطان کے بہکائے میں نہیں آتا ہے۔ لہذا یہ سجدے کی اہمیت ہے، یہ سجدے کی عظمت ہے کہ شیطان سے جیت جاتا ہے مومن۔ تو ابراہیم کو خلیل اللہ نے کیوں بنایا؟ ناظرین محترم ذہن میں رکھیے گا، سجدہ کرنے کی وجہ سے۔ جو سجدہ کرے گا وہ خلیل بنے گا، لہذا تو نے زیادہ سجدے کیے تو میں نے تمہیں اپنا خلیل بنا لیا۔ جو زمین پر زیادہ سجدے کرے مگر سجدے سے سر بھی اٹھا لے، ارے توجہ چاہتا ہوں، دیکھیں سجدے کا سلسلہ آپ کے کب تک جاری ہے؟ سجدے کا سلسلہ جاری ہوتا ہے ادھر آپ نے سر اٹھایا، سر اٹھا کے زمین پہ رکھا، اور جب زمین پہ رکھ دیا سر تو یہ ہے سجدہ۔ جب سر اٹھا لیا تو سجدہ ختم ہو گیا۔ بھائی یہی فرق ہے، زیارت وارثہ میں یہی تو بتایا گیا، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، اے خلیل خدا کے وارث حسین تجھ پہ ہمارا سلام۔ ابراہیم وہ ہے جو سجدہ کرے مگر سجدے سے سر اٹھا لے، مگر وارث ابراہیم وہ ہے کہ جو اپنا سر سجدے میں تو رکھے مگر خود نہ اٹھائے بلکہ قاتل آ کے اٹھائے، تاکہ دنیا کو بتا دیا جائے حسین کا سجدہ قیامت تک جاری ہو ساری ہے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد اور آل محمد پر۔ حسین کا سجدہ قیامت تک جاری و ساری ہے، حسین کا سجدہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ حسین کا سجدہ کیوں؟ اس لیے کہ حسین ابن علی نے اپنا سر سجدہ خالق میں رکھ دیا ہے اور خود سر نہیں اٹھایا، یہی وجہ ہے۔ اب سنیے آپ، یہی وجہ ہے، تیر کا مقابلہ تیر سے ہوتا ہے، خنجر کا مقابلہ خنجروں سے ہوتا ہے، تیغوں کا مقابلہ تیغوں سے ہوتا ہے۔ آپ نے کہیں دیکھا کہ تیر کا مقابلہ سجدے سے ہو، خنجروں کا مقابلہ سجدے سے ہو، تیروں کا مقابلہ سجدوں سے ہو؟ اے مولا حسین، یہ ظالم تم پہ تلوار چلا رہے ہیں، تلوار کا مقابلہ تلوار سے فرمائیں، تیغوں کا مقابلہ تیغوں سے کریں، نیزوں کا مقابلہ نیزوں سے کریں۔ یہ کیا مطلب ہے کہ ادھر شمر خنجر لے کے آیا، ادھر آپ نے سر سجدے میں رکھ دیا؟ کہا نہیں، تم میری گہرائی کو سوچو۔ انسان شیطان سے جیتتا اس وقت ہے جب سجدے میں سر رکھ دے۔ شمر اس بات پر خوش ہے مجھے خنجر چلانے میں آسانی ہو گئی، حسین نے اپنی جیت کا اعلان کر دیا سجدہ کر کے، اور دنیا کو بتا دیا اے شمر ملعون، اگر تیرا خنجر باقی رہے تو تو جیت گیا، اگر قیامت تک میرا سجدہ باقی رہے تو میں جیت گیا۔ ایک صلوات بھیج دے محمد اور آل محمد پر۔
ایک اور صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. یہ ہے عزیزوں سجدے کی اہمیت. اور بس میں وہی آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ خلیل خدا نے زمین پر سجدے کیے ہیں، لیکن ان سجدوں کی ایک حد ہے. لیکن جو وارث خلیل نے سجدہ کیا ہے اس کی کوئی حد دنیا میں نہیں ہے، بلکہ پورا چیلنج کر دیا حسین نے سجدہ کر کے کہ جب تک میرا سجدہ باقی رہے گا میری فتح کا اعلان ہوتا رہے گا. اسی لیے نماز کو حسین ابن علی کی فتح کا اعلان قرار دیا گیا ہے، اذان کو حسین ابن علی کی فتح کا اعلان قرار دیا گیا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب امام سجاد یہ قافلہ لے کے مدینے میں واپس پہنچے تو ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا مولا سجاد آپ یہ بتائیے کہ جو قافلہ آپ لے کے گئے تھے، جس شان سے آپ لے کے گئے تھے، اب اس شان سے آپ واپس نہیں آئے، سب کچھ آپ کربلا میں کھو کے آ گئے، لیکن آپ یہ بتائیے آپ جیتے یا یزید جیتا؟ یہ سوال کرنے والا ہے، ظہر کے قریب سوال کرنے آیا ہے، میرے مولا سے سوال کر رہا ہے، تمہارے امام سے سوال کر رہا ہے. مولا فرمائیں کہ کیا آپ جیتے، آپ کے باپ جیتے یا یزید جیتا؟ جیسے ہی میرے مولا نے سن کے کہا تھوڑی دیر رک جا، ابھی تھوڑی دیر ہوئی، مؤذن گلدستہ اذان پہ پہنچا، مدینے میں اللہ اکبر کی آواز گونجی، محمد الرسول اللہ کی آواز گونجی. امام علیہ السلام نے اپنا ہاتھ سینے پہ رکھا اور رکھ کے کہا بھائی ہم جیت گئے، ہم جیت گئے، ہم جیت گئے. کہا مولا یہ اتنی دیر سے آپ نے کیوں جواب دیا؟ کہا نہیں، اگر پہلے کر دیتا تو خالی دعویٰ ہوتا. میں تجھے دلیل دے رہا ہوں، جب تک مسجدوں سے اذانوں کی آوازیں آ رہی ہے سمجھ لینا یزید ہار چکا ہے، میرا بابا جیت چکا ہے. ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر. یہ اذان نہیں ہے، یہ فتح حسینی کا اعلان ہے. یہ نماز نہیں ہے، یہ فتح حسینی کا اعلان ہے. بس میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا تھا. تو جناب ابراہیم کو خلیل کیوں کہا گیا؟ زمین پر زیادہ سجدہ کرنے کی وجہ سے. لیکن یہ بھی مسئلہ شرعی میں آپ کو بتا دوں، سجدہ جب زمین پہ آپ کریں یا خاک شفا پہ آپ کریں، اس لیے کہ سجدہ زمین پر کیا جاتا ہے، کھانے پینوں کی چیزوں پہ سجدہ نہیں ہوتا. اور یہ بھی اللہ کا کمال دیکھیے آپ کہ سجدہ اس نے سونے کے اوپر نہیں رکھا، سجدہ اس نے چاندی کے اوپر نہیں رکھا، سجدہ اس نے ہیرے اور جواہرات کے اوپر نہ رکھا. ورنہ نہ جانے کتنے علی والے ایسے تھے جنہیں بہانہ مل جاتا، کتنے مسلمان ایسے تھے جنہیں بہانہ مل جاتا، کتنے اللہ کے بندے ایسے تھے جن کو بہانہ مل جاتا، کتنے رسول کے ماننے والے ایسے جن کو بہانہ مل جاتا. پروردگار ہم سجدہ کریں تو کیسے کریں؟ تو نے ہمیں نہ سونا دیا ہے، نہ جواہرات دیے ہیں، نہ چاندی دی ہے، نہ ہیرے دیے ہیں. جب ہے ہی نہیں تو سجدہ کیسے کریں؟ اللہ نے سجدے کو اتنا آسان بنایا، اتنا آسان بنایا کہ کوئی غریب یہ نہیں کہہ سکتا میرے پاس زمین نہیں ہے، میرے پاس مٹی نہیں ہے. جب چلو گے زمین پہ چلتے ہو یا نہیں چلتے ہو؟ اور سجدہ پاکیزہ زمین پہ ہے، نجس زمین پہ سجدہ جائز نہیں ہے. اسی لیے روایات میں موجود ہے کہ جس زمین پر آپ سجدہ کرتے ہیں وہ زمین روز محشر گواہی دے گی پروردگار اس آدمی نے میرے سینے پر سجدہ کیا ہے. زمین پر سجدہ، مثلا آپ نے آج یہاں سجدہ کیا تو یہ ایک زمین آپ کی گواہ بن گئی. اسی طرح آپ چلیے، آپ امریکہ پہنچے وہاں نماز پڑھی، آپ افریقہ پہنچے وہاں نماز پڑھی، آپ پاکستان پہنچے وہاں نماز پڑھی، آپ دبئی اور شارجہ میں پہنچے وہاں نماز پڑھی. تو روز محشر جہاں جہاں مومن نے سجدہ کیا ہوگا وہاں کی وہ زمین اٹھے گی اور گواہی دے گی کہ اس نے میرے اوپر سجدہ کیا ہے. اور یہ گواہ ایسا ہے جو بکنے والا نہیں ہے، یہ گواہ ایسا ہے جسے کوئی خریدا نہیں جا سکتا، یہ گواہ وہ ہے جس کی گواہی کو بدلا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ یہ تراب ہے. ارے جب تراب کی گواہی نہ بدلی جا سکے تو ابو تراب کی گواہی کیسے بدلی جائے گی؟ ایک صلوات بھیج دے محمد اور آل محمد پر. یہ زمین ہے، اس کا باپ ہے ابو تراب، تراب کے اوپر سجدہ ہے. تو اسی لیے کہا گیا بدل بدل کے نماز پڑھا کرو. مطلب ایسا نہیں ہے کہ ایک جگہ معین کر لیجئے بس اسی جگہ نماز پڑھیے.
نہیں، جگہ جگہ پہ نماز پڑھو، اپنے گھر میں بھی نماز پڑھو تاکہ گھر کا گواہ بن جائے. اسی طرح مسجد میں پڑھو، جامع مسجد میں پڑھو، کبھی اس مسجد میں پڑھو، کبھی اس مسجد میں پڑھو، کبھی اس مسجد میں پڑھو. اور جب مسجد میں پڑھو تو الگ الگ پڑھو، آج یہاں کھڑے ہو گئے، کل یہاں کھڑے ہو گئے، پرسوں یہاں کھڑے ہو گئے، ایک جگہ قبضائیے نہیں. ایسے بھی مومن ہے کہ جو ناراض ہو جاتے ہیں، ہمیشہ ایک جگہ معین کر لیتے ہیں کہ یہ میری جگہ ہے، اس جگہ کوئی دوسرا بیٹھنے نہ پائے. پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ مسجد ہے، یہ تمہاری ملکیت نہیں ہے. یہ مجلس اور عزا خانہ ہے، یہ تمہارے باپ کی ملکیت نہیں ہے. جو پہلے آ جائے گا اسی کا حق ہو جائے گا. لیکن شریعت کہتی ہے جگہ بدل بدل کے نماز پڑھو تاکہ زیادہ گواہ ہو. ارے اس سے بڑی دلیل میں آپ کو کیا دوں. اسی لیے جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو حسین ابن علی کی خاک کے اوپر سجدہ کرتے ہیں، خاک شفا کے اوپر، تربت حسین کے اوپر. کیوں؟ اس لیے کہ اس مٹی میں خون حسین ملا ہوا ہے. اور روایت کیا کہتی ہے کہ جب آپ زمین پہ سجدہ کرتے ہیں تو زمین گواہی دے گی. ہم اس لیے تربت حسین پہ سجدہ کرتے ہیں کہ اس میں حسین کا خون ملا ہے. روزے محشر حسین کا خون گواہی دے گا کہ یہ میرا عزادار نمازی ہے. ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد. یہ گواہی دے گا یہ میرا عزادار ہے جو نمازی ہے، یہ میرا ماتمدار ہے جو نمازی ہے. اسی لیے ہم خاک شفا کے اوپر سجدہ کرتے ہیں. بس ایک بات اور میں آپ کی خدمت میں، چونکہ اکثر لوگ جو ہیں اس مسئلے سے واقف نہیں ہیں، انشاءاللہ باقی موضوع کل آگے بڑھے گا. اس مسئلے سے واقف نہیں ہے، جانتے نہیں ہیں، نادان ہیں اس مسئلے سے. اور مسئلہ کیا ہے؟ جب انسان سجدہ کرتا ہے تو 7 چیزیں وہ ہیں کہ جن کا زمین پہ رکھنا واجب ہے، جن کو کہتے ہیں اعضائے سجدہ. یعنی 7 چیزیں وہ ہیں، مسئلہ سن لیجئے غور سے، 7 چیزیں وہ ہیں جن کا زمین پہ رکھنا واجب اور ضروری ہے. اور اگر آپ نے ان کو نہ رکھا، ایک کو بھی اٹھایا، تو آپ کا سجدہ نہیں ہے. اب وہ 7 چیزیں کون سی ہیں جو اعضائے سجدہ کہلاتی ہیں؟ پیشانی، دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں، دونوں گھٹنے، دونوں پیر کے انگوٹھے. یہ 7 چیزیں ہیں. پیشانی، ہتھیلیاں، گھٹنے اور دونوں پیروں کے انگوٹھے. سجدے کی حالت پتہ چلا کھجلی لگ رہی ہے تو آپ ایسے وہ ہاتھ اٹھا کے کھجا لیجئے، پیر اٹھا لیجئے، جیسے اٹھائیں گے آپ کا سجدہ ختم ہو جائے گا. یہ 7 چیزیں وہ ہیں جن کا زمین پر رکھنا واجب اور ضروری ہے. اسی لیے روایت میں بھی موجود ہے کہ جب انسان قبر میں چلا جاتا ہے، اور یہ انسان وہ ہے کہ جو نماز پڑھا کرتا تھا، تو کہتے ہیں پورے بدن کا گوشت گل جاتا ہے مگر ان 7 جگہ کا گوشت نہیں گلتا. بلکہ روایت ہے کہ باقاعدہ قبر کی تاریکی دور ہو جاتی ہے، اس لیے کہ ان 7 چیزوں سے نور نکلتا ہے. پیروں سے نور نکلتا ہے، گھٹنوں سے نور نکلتا ہے، ہتھیلیوں سے نور نکلتا ہے، پیشانی سے نور نکلتا ہے، اندھیرا دور ہو جاتا ہے. اور اگر کسی نے کوئی ایسا گناہ کیا اور اس کو جہنم میں بھی ڈالا گیا تو بھی یہ 7 حصے جلنے والے نہیں ہیں. یہ روایت موجود ہے. یہ سجدہ اعضائے سجدہ انہیں کہلاتا ہے. تو یہ اعضائے سجدہ کو زمین پر رکھنا واجب ہے. اسی لیے امام محمد تقی علیہ السلام کا زمانہ تھا کہ دربار میں ایک چور پکڑ کے لایا گیا. ایک چور کو لائے پکڑ کے. جیسے ہی وہ چور لایا گیا تو بادشاہ نے اپنے دربار میں ان لوگوں کو بلایا اور یہ کہا کہ یہ بتائیے کہ قرآن مجید کہتا ہے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں. تو بتائیے میں اس کے ہاتھ کاٹوں تو کہاں سے کاٹوں؟ یہ چور ہے سامنے والا، اسے چوری کی، اس کے مجھے ہاتھ کاٹنے، کہاں سے کاٹوں؟ بعض مفتیوں نے کہا یہاں سے کاٹیے، کونی سے اتنا ہاتھ کاٹ دیجئے. کسی نے کہا یہ گٹا کاٹیے. تیسرا گروہ آیا یہاں سے کاٹیے کیونکہ اسے ہاتھ کہتے ہیں. تو اب 3 گروپ ہو گئے.
ایک کہتا ہے یہاں سے کاٹیے، ایک کہتا ہے یہاں سے کاٹیے، ایک کہتا ہے یہاں سے کاٹیے، تینوں دلیل دے رہے ہیں قرآن کریم سے، مسئلہ بالکل الجھ گیا۔ اسی لیے کہتے ہیں قرآن آل محمد کے بغیر کافی نہیں ہے، قرآن بہکا دیتا ہے اگر بغیر آل محمد کے قرآن تک پہنچو گے۔ قرآن اگر ہدایت دے گا تو آل محمد کے ذریعے ہدایت دیتا، کسی اور کے ذریعے ہدایت نہیں دیتا ہے۔ اب یہ مسئلہ جب الجھ گیا تو بادشاہ نے کہا جاؤ اس مسئلے کو علی کا بیٹا ہی حل کرے گا۔ امام محمد تقی علیہ السلام کو عزت و آبرو کے ساتھ دربار میں لایا گیا اور یہ کہا گیا کہ ایک چور آیا ہے اور چور کی زدہ ہے ہاتھ کاٹنا، لیکن آپ یہ فرمائیے کہ اس کا ہاتھ ہم کہاں سے کاٹیں؟ کوئی کہتا یہاں سے، کوئی کہتا یہاں سے، کوئی کہتا یہاں سے۔ امام نے فرمایا سب نے غلط کہا، توجہ چاہتا ہوں، سب نے غلط کہا۔ کہا تو آپ صحیح بتائیے۔ امام نے فرمایا چور کی صرف یہ انگلیاں کاٹی جائیں گی، یہ اتنی، ہتھیلی نہیں کاٹی جائے گی، یہ کاٹی جائے گی۔ اب تمام لوگ اعتراض کرنے لگے علی کے بیٹے یہ فیصلہ اپنی جیب سے کر رہے ہو یا قرآن سے؟ کہا قرآن سے کر رہا ہوں۔ تم نے قرآن کی ایک ہی آیت پڑھی، دوسری بھی تو پڑھو۔ کہا کیا؟ کہا انما المساجد للہ، سجدہ کرنے کی جگہ صرف اللہ کے لیے ہے، اور یہ ساتوں جگہ وہ ہیں کہ جہاں سجدہ اللہ کے لیے کیا جاتا ہے، ان میں دو ہیں ہاتھ کی ہتھیلیاں۔ اگر آپ نے چور کے ہاتھ کاٹ دیے تو انسان نماز و سجدے کے لائق نہیں رہے گا، اور کسی بندے کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ حق عبادت کسی بندے سے چھین لے۔ ایک صلوات بھیجنے محمد اور آل محمد پر، کسی بھی انسان کو یہ اختیار نہیں ہے کہ بندے سے حق عبادت چھین لیا جائے، لہذا حق عبادت آپ کسی بندے سے نہیں چھین سکتے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ جو ہیں وہ یہاں سے ہاتھ کاٹیے تاکہ سجدے کی جگہ باقی رہ جائے۔ بس عزیزو تو السلام پھر مل کے پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ۔ اے خلیل خدا کے وارث، خلیل کسے کہتے ہیں؟ میں نے دو معنی بتائے، ایک خلت ہے ایک خلت ہے۔ خلت کے معنی فقیر اور محتاج، جو صرف اللہ کا فقیر اور محتاج ہو، اور خلت کے معنی جو اللہ کا دوست ہو۔ اور پھر اللہ کا دوست کیوں بنے ابراہیم؟ پہلی وجہ صلوات پڑھنے کی وجہ سے، دوسری وجہ سجدہ کرنے کی وجہ سے۔ یہ ہیں جو وجوہات بیان فرمائی گئی ہیں۔ انشاءاللہ تیسری وجہ کہ ابراہیم کو اللہ نے کیوں خلیل بنایا، اسی سے عظمت امام حسین علیہ السلام آپ کی سمجھ میں آ جائے گی، وہ انشاءاللہ کل کی مجلس میں آ جائے گا۔ عزیزو آج محرم کی 3 تاریخ ہے، اور آج ہمارے یہاں اس مہمان کا تذکرہ ہوتا ہے، اس شخصیت کا تذکرہ ہوتا ہے کہ جس نے آ کے حسین کے لجام فرس کو پکڑ لیا ہے۔ حسین ابن علی نے کہا میرا راستہ چھوڑو، حر نے لجام فرس کو پکڑ لیا۔ جیسے ہی لجام فرس کو پکڑا تو میرے مولا نے کہا تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، تو وہ فوراً کہتا ہے فرزند رسول میں بھی آپ کی ماں کو کچھ کہتا، لیکن کیا کروں، آپ کی ماں کا نام فاطمہ ہے، تمہاری ماں فاطمہ زہرا ہے، اور میں آپ کی ماں کی شان کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں کہہ سکتا۔ امام کے ذہن میں ایک بات آئی کہ جس کے دل میں میری ماں کا احترام ہو وہ کبھی جہنم میں نہیں جا سکتا۔ اس حر کے اوپر حسین ابن علی نے جب راستے میں پہلی بار ملاقات ہوئی ہے، حر سے 1000 کا قافلہ لے کے آیا ہے حر، اور امام نے آتے ہوئے دیکھا تو حر کے گھوڑوں کی زبانیں نکلی جا رہی تھیں پیاس کی وجہ سے۔ حر کا پورا لشکر پیاسا تھا۔ حسین کو معلوم ہے کہ یہ میرے مقابلے میں ہے، یہ میرے دشمن ہیں، مگر ایک مرتبہ کا عباس سب کو سیراب کرو۔ عباس نے مشکیزہ لیا میرے مولا نے، لینے کے بعد حر کے پورے لشکر کو سیراب کیا، مگر ایک شخص ایسا تھا
کہ جس کو اتنی زیادہ پیاس لگ رہی تھی کہ جب بھی کوئی سپاہی اسے پانی پلاتا تھا وہ تیزی سے آگے بڑھتا تھا اور پانی پر اتنی تیزی سے بڑھتا تھا کہ پانی زمین پہ گر جاتا تھا۔ یہ منظر فاطمہ کا لال دیکھ رہا تھا۔ میرے مولا گھوڑے سے نیچے اترے، اپنا زانو زمین پہ بچھایا، اس شخص کا سر اپنے زانو پہ رکھا، اپنے ہاتھوں سے اسے پانی پلایا۔ میرے مولا نے اسے اپنے ہاتھوں سے پانی پلایا اور پلانے کے بعد کہا عباس ارے گھوڑوں کو بھی پانی پلاؤ۔ تمام گھوڑوں کو پانی پلایا۔ کہا عباس جب تک گھوڑا خود پانی سے منہ نہ اٹھا لے تب تک اس کے آگے سے پانی نہ اٹھائیے گا۔ ہائے یہ وہ کائنات کا مولا ہے، ہائے یہ وہ مظلوم کربلا ہے، ہائے یہ وہ سید الشہداء ہے جو جان کے پیاسے ہیں۔ یہ فکر نہیں ہے میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ فکر نہیں ہے میرے ساتھ عورتیں ہیں، یہ فکر نہیں ہے کہ مجھے پانی ملے گا یا نہیں ملے گا، مگر گھوڑوں کو سیراب کیا، پورے لشکر کو سیراب کیا اور اس کے بعد نماز کا وقت آ گیا۔ میرے مولا نے مصلی بچھا دیا، ہور تم الگ نماز پڑھ لو، ہم الگ نماز پڑھ لیتے ہیں۔ کہا نہیں فرزند زہرا میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا۔ حسین ابن علی نے نماز پڑھی، نماز کے بعد خطبہ دیا۔ عزیزوں قافلہ چلنے لگا، 2 محرم کو یہ قافلہ وارد کربلا ہوا اور اس کے بعد لشکر پہ لشکر آڑے لگے۔ ہاں عزیزو یہی وجہ ہے، یہ ہر کہ جس کے لشکر کو پانی پلایا تھا، یہ ہر کہ جس کے گھوڑوں کو پانی پلایا تھا، لیکن جب 9 محرم آئی دونوں لشکروں نے جنگ کی تیاری کر لی۔ ایک مرتبہ رات کے سناٹے میں ہر پریشان ہے، ہر کا رنگ بدلا جا رہا ہے، پسر سعد کے پاس پہنچا، بتاؤ کل کیا ہوگا؟ کہا بڑی جنگ ہوگی، خون کی ندیاں بہ جائیں گی، سروں کی بارش ہوگی۔ جیسے ہی یہ باتیں کرنے لگا ہر واپس آ گیا، آ کے کبھی خیمے کے اندر جاتا ہے کبھی خیمے سے باہر آتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ بیٹے نے پوچھا بابا کیا جنگ سے ڈر گئے؟ کہا نہیں بیٹا۔ بھائی نے پوچھا کیا جنگ سے ڈر رہے ہو؟ کہا نہیں بیٹ بھیا۔ پھر وجہ کیا ہے جو آپ کے چہرے کا رنگ بدلا جا رہا ہے؟ ہر نے بیٹے کو لیا، بھائی کو لیا اور ایک بلندی پہ آیا اور کہا کہ حسین کے خیموں کی طرف کان لگا کے سنو۔ انہوں نے اپنے کان لگائے، کیا کوئی آواز آ رہی ہے؟ کہا ہاں بھائی آواز آ رہی ہے۔ کہا حسین کے بچے پیاس کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں، حسین کے بچے پیاس کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں۔ کوئی کہتے ہیں چچا پیاس نے مار ڈالا، کوئی کہتا ہے بابا پیاس نے مار ڈالا۔ ارے ہر کو موقع مل گیا، ارے یہ وہی حسین نہیں ہے جس نے میرے گھوڑوں کو پانی پلایا تھا، تم سب کو پانی پلایا تھا۔ آج اگر میرا مولا گرفتار ہے تو اس کا ذمہ دار میں ہوں، حسین کے بچوں کی پیاس کا ذمہ دار میں ہوں۔ پریشان ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد فیصلہ کیا اچھا چلو حسین سے معافی مانگنے کے لیے چلتے ہیں، چلو ہو سکتا ہے زہرا کا لال ہمیں معاف کر دے، ہو سکتا ہے علی کا لال ہمیں معاف کر دے۔ چلا، کہا میرے آنکھوں پر رومال باندھو، رومال باندھ دیا گیا، ہاتھوں کو باندھ لیا، لے کے چلنے لگے۔ ادھر سے عباس اور علی اکبر نے دیکھا، آقا کو بشارت دی، آقا آپ کا مہمان آ رہا ہے۔ ہر جیسے جیسے قریب ہوا، ہر کہتا ہے مجھے بتا دینا جب میرا آقا آ جائے۔ لو عزیزو، ہر کے بیٹے نے کہا اللہ اکبر۔ ہر نے کہا بھائی کیا ہوا؟ اللہ اکبر کیوں کہا؟ کہا بابا آپ بڑے خوش نصیب ہیں، آپ کے استقبال کے لیے حسین کا علمدار آ رہا ہے، حسین کا بیٹا آ رہا ہے۔ دونوں آئے احترام کے لیے، تھوڑی دوری پہ چلے، تھوڑی دور اور راستہ طے کیا، پھر ہر کے بیٹے نے تکبیر کہی۔ ہر نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ کہا بابا بڑے خوش نصیب ہو، ارے زہرا کا لال، نبی کا نواسا، فاطمہ کا جایا تمہارے احترام کے لیے آ رہا ہے۔ ہر نے اس بات کو سنا، اپنے کو گھوڑے سے گرایا، گھٹنیوں کے بل چلا، حسین کے قدموں میں سر رکھا، آقا ارے کیا اس غریب کی خطا معاف ہو سکتی ہے؟ کیا مجھ جیسے گناہگار کو معاف کیا جا سکتا ہے؟ میرے مولا نے باہیں پکڑ لی، بازوؤں کو پکڑا، اے ہر میں نے بھی معاف کیا، میرے خدا نے بھی معاف کیا۔ اے ہر تیری ماں نے تیرا کتنا اچھا نام رکھا تھا۔ ہر کو سینے سے لگایا، ایک مرتبہ خیمے میں لے کے آئے، مگر ہر پریشان ہے، جلدی سے کہتا ہے مولا مجھے اجازت دے دو، مولا مجھے مرنے کی اجازت دے دو۔
کسی نے کہا حر اتنی جلدی کیوں کر رہے ہو؟ کہا وجہ یہ ہے کہ جب میں نے لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا تھا تو زینب کے بچوں نے زینب سے کہا تھا مامو جان کے لجام فرس کو پہ ہاتھ ڈالا ہے، کہیں ایسا نہ ہو بچے دیکھ کے کہہ دے اے اماں وہی آ گیا کہ جس کی وجہ سے آج ہمیں یہ پریشانی اٹھانی پڑ رہی ہے۔ حر کہتا ہے مولا مجھے جنگ کی اجازت دیجئے۔ حر ایک طرف بیٹھا، اس خیمے میں بٹھایا گیا حر کو جدھر مہمان بٹھائے جاتے تھے، ایک طرف حر بیٹھا ہے، ایک طرف حسین بیٹھے ہیں۔ میرے مولا کے چہرے سے آنسو بہ رہے ہیں، اشکوں کا سیلاب جاری ہے، داڑھی اشکوں سے تر ہو گئی ہے۔ حر کہتا ہے مولا اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ کیا آپ نے مجھے معاف نہیں کیا؟ کہا نہیں حر میں نے معاف کر دیا۔ کہا پھر وجہ کیا ہے؟ کہا حر میں اپنی غربت پہ رو رہا ہوں، میں اپنی غربت پہ رو رہا ہوں۔ کہا مولا آپ اور غریب؟ کہا نہیں حر، ارے تو میرے گھر کا دستور ہے جب بھی کوئی مہمان آتا تھا خالی ہاتھ واپس نہ جاتا تھا۔ آج فاطمہ کا لال اتنا غریب ہے کہ تجھے 2 قطرے پانی نہیں دے سکتا، اے حر مجھے معاف کر دینا۔ حر کھڑا ہو گیا، مولا اگر مجھے اجازت نہیں دیتے تو میرے بیٹے کو اجازت دے۔ حر کا بیٹا علی جنگ کرنے کے لیے چلا، میدان میں حملے کر رہا ہے، کسی شقی نے ایسا وار کیا، حر کا بیٹا علی گھوڑے پہ نہ سنبھل سکا، آواز دی بابا میری مدد کے لیے آئیے۔ ادھر اس نے آواز دی، ادھر ایک طرف سے حسین چلے، ایک طرف سے حر چلا، حر بھی تیزی سے چلا، مولا بھی تیزی سے چلے، مگر حر سے پہلے حسین پہنچ گئے، اس کو اٹھایا، سر زانو پہ رکھا۔ حر بعد میں پہنچا، اے مولا یہ کیا غلام نوازی ہے؟ ارے مولا، ارے غلاموں کے سر زانوں پہ نہیں رکھے جاتے۔ اے حر، اے حر، ارے تو باپ ہے، تو بیٹے کا جنازہ نہیں اٹھا سکتا، جنازہ میں اٹھاؤں گا۔ کہا نہیں مولا مجھے جنازہ اٹھانے دیجئے۔ کہا نہیں حر، ارے ضعیف باپ سے جوان کا جنازہ نہیں اٹھتا، میں کہوں گا آقا یہی کربلا کا میدان، آپ کا لاڈلا علی اکبر سینے پہ برچھی کی عنی دم توڑ دے گا تڑپ تڑپ کر۔ ارے تم کیسے جنازہ اٹھاؤ گے؟ آواز دیں گے، میں بنی ہاشم کے بچوں کو آواز دوں گا، اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ میری مدد کرو۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تابع بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر۔ ماتم حسین۔